کوئی احمدی ایسا نہیں ہونا چاہیے جسے قرآن کریم با ترجمہ نہ آتا ہو۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ۔ فرمودہ 9 مئی 1942 بعد نماز مغرب بمقام قادیان۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے یہ روح پرور تقریر مورخہ 9 مئی 1942 کو بعد نماز مغرب قادیان میں ارشاد فرمائی۔ اس مضمون میں حضور نے حفاظت قرآن نیز مختلف قرات پر روشنی ڈالی اور تلقین فرمائی ہے کہ کوئی احمدی بلا تفریق امیر و غریب ایسا نہیں ہونا چاہیے جسے قرآن کریم با ترجمہ نہ آتا ہو۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مختصر لیکچر میں فرمایا کہ تعلیم یافتہ لوگوں کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ قرآن کریم کے ترجمے سے فیض یاب ہوں اور اس ضمن میں سستی اور غفلت کو قریب نہ آنے دیں۔ تعوذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا، دنیا کے تمام مذاہب میں سے اسلام کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس کی مذہبی اور الہامی کتاب یقینی اور قطعی طور پر محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ دشمن سے دشمن بھی اس کے محفوظ ہونے کی شہادت دینے پر مجبور ہے، اور قرآن کریم کا محفوظ ہونا اس کی اندرونی شہادت سے ایسا ثابت ہے کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص گلاب کے پھول کی 2-4 پنکھڑیاں نوچ کر پھینک دے تو گلاب کے پھول کی شکل ہی بتا دے گی کہ اصل صورت نہیں ہے۔ دراصل قدرت کی پیدا کی ہوئی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ایسی ہیں کہ اگر ان کا کوئی حصہ کاٹا گیا ہو تو اس کا فوراً پتہ لگ جاتا ہے۔ خربوزہ کتنی عام چیز ہے، 1 پیسے کے 2 سیر بکتے تو ہم نے بھی دیکھے ہیں۔ اگر کوئی شخص خربوزے کا کچھ حصہ کاٹ لے تو کیا یہ چوری چھپ سکتی ہے؟ آم کا 1 ٹکڑا اگر کوئی الگ کر دے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا پتہ نہ لگے؟ انگور، سردہ، انار، غرض جس قدر پھل یا ترکاریاں ہیں ان میں سے کسی میں ذرا بھی فرق کرو تو فوراً پتہ لگ جائے گا۔ پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص خدا تعالیٰ کے کلام میں دست اندازی کرے اور اس کا پتہ نہ چلے؟ اگر کوئی شخص دست اندازی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلی چیز میں کوئی نہ کوئی تبدیلی کرے، اور کسی چیز میں تبدیلی ہمیشہ 2 قسم کی ہو سکتی ہے، اول اتفاقی حوادث سے، دوم جو بالارادہ کی جائے۔ اگر پہلی بات لو تو قرآن کریم کی آیات میں اتفاقی حادثے کے رنگ میں کسی قسم کی تبدیلی بھی ثابت نہیں۔ اتفاقی حادثہ یہ ہو سکتا تھا کہ مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی کسی لمبی عبارت کا کوئی فقرہ بھول جاتا اور آپ اس کی جگہ کوئی اور فقرہ رکھ دیتے، مگر یہ اعتراض نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کافر نے کیا اور نہ ہی مسلمانوں میں سے کبھی کسی نے کہا کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا کوئی فقرہ بھول گیا تھا۔ بعد میں بے شک دشمنوں نے اس قسم کی خرافات آپ کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی ہے، مگر بعد کی بنائی ہوئی بات کو کون درست تسلیم کر سکتا ہے؟ ہر شخص اسے دشمنی اور عداوت پر ہی محمول کرے گا۔ باقی رہا قرآن کریم کے کسی حصے کا بالارادہ نکال دینا، سو اس کے مدعی مسلمانوں میں سے صرف شیعہ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے بعض حصے ارادتاً چھوڑ دیے گئے ہیں، مگر ان کی غلطی آپ ہی ظاہر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہی حکمت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری خلیفہ ہوئے۔ اگر وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فوت ہو جاتے تو شیعہ کہتے کہ ان کے پاس جو قرآن کا حصہ تھا وہ ان کے ساتھ ہی چلا گیا، مگر خدا تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان خلفاء کے زمانے میں زندگی دی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت پر بٹھایا۔ اب بے شک کوئی شیعہ یہ کہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی قرآن کریم کا وہ حصہ چھپائے رکھا جو ان کے پاس تھا، مگر اس کو کون درست سمجھ سکتا ہے؟ ہر شخص یہی کہے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود بادشاہ بن گئے تھے تو انہوں نے قرآن کریم کا وہ حصہ کیوں ظاہر نہ کیا؟ غرض کوئی اعتراض قرآن کریم پر ایسا نہیں پڑتا جو معقول ہو اور قرآن کریم کی حفاظت کے متعلق شبہ پیدا کر سکے۔ پھر قرآن کریم کے 20 حفاظ اس وقت موجود تھے، اس وجہ سے بھی قرآن کریم میں خرابی کا امکان نہیں ہو سکتا۔ یہ شرف بھی صرف قرآن کریم کو حاصل ہے کہ ایک وقت میں اس کے 20 حافظ موجود تھے، اور پھر وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہو گئے، پھر سینکڑوں سے ہزاروں کی تعداد میں ہو گئے، اور اس وقت لاکھوں کی تعداد میں حفاظ موجود ہیں۔ سوائے قرآن کریم کے دنیا کی کوئی الہامی کتاب ایسی نہیں جس کو حفظ کیا جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی اعلیٰ ترتیب کے ساتھ اتارا ہے کہ اس کا یاد کرنا بہت آسان ہے۔ میرا بیٹا ناصر احمد حافظ ہے
اور اس نے 15 سال کی عمر میں ہی قرآن کریم حفظ کر لیا تھا، اور اس گئے گزرے زمانے میں بھی جبکہ مسلمان اسلام سے بے اعتنائی کر رہے ہیں، لاکھوں حافظ موجود ہیں۔ ابتدا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم لکھنے کو عار سمجھتی تھی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی صحابہ رضوان اللہ علیہم کی تعلیم کا انتظام کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے بہت جلد لکھنے پڑھنے میں مہارت پیدا کر لی اور قرآن کریم بھی لکھا جانے لگا۔ چنانچہ پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو جو الگ الگ ٹکڑوں میں لکھا ہوا تھا ایک جلد میں لکھایا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفاظ سے اس کی نظر ثانی کرائی تاکہ لکھنے والوں سے اگر لکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اصلاح کروا دی جائے۔ اس کے علاوہ اصل کام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی حفاظت کے متعلق یہ کیا کہ کئی جلدیں لکھوا کر تمام اسلامی ممالک میں بھجوا دیں تاکہ لوگوں میں تلاوت کا جو اختلاف تھا وہ مٹ جائے۔ مختلف علاقوں میں مختلف الفاظ ایک ہی مفہوم ادا کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں، اور جب تعلیم عام ہو جاتی ہے تو وہ اختلاف مٹ جاتا ہے۔ مستشرقین یورپ نے قراتوں کے اختلاف کو ایک ایسا رنگ دے دیا ہے کہ عام انسان ان کا جواب دینے سے گھبرا جاتا ہے، حالانکہ بات کچھ بھی نہیں۔ پنجاب کے ہی مختلف علاقوں میں ایک ہی مفہوم کے ادا کرنے کے لیے مختلف الفاظ بولے جاتے ہیں۔ مثلاً قادیان کے لوگ اگر پنجابی میں یہ کہنا چاہیں کہ انہوں نے پکڑ لیا ہے تو کہیں گے پھڑ لیا، لیکن گجرات کے وغیرہ کے لوگ کہیں گے پھڑ لیا۔ اب کیا کوئی شخص شور مچاتا ہے کہ بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ زبانوں میں اس قدر اختلاف ہے۔ دلی والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری اردو اچھی ہے، اور لکھنؤ والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی اردو اچھی ہے۔ دہلی والے کیچڑ کہتے ہیں لیکن لکھنؤ والے اس کو کیچ کہیں گے۔ جس طرح ہمارے ہاں زبانوں میں اختلاف ہے، اسی طرح عربوں میں بھی بعض اختلاف تھے۔ بعض قبائل میم کی جگہ بے بولتے تھے، جیسے مکہ کو بکا کہہ دیتے تھے۔ جب کسی کو نزلہ زکام ہو تو وہ میم ادا نہیں کر سکتا، اگر وہ میری کہے گا تو منہ سے بیری نکلے گا۔ اس زمانے میں آبادیاں بہت دور ہوتی تھیں، اگر وہ بیمار ہوتا تو وہ خیمے میں ہی پڑا رہتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ بچے جو تلفظ اسے سنتے ویسا ہی کہنا شروع کر دیتے۔ ان کو اصل زبان کا علم کیسے ہو سکتا تھا؟ جس طرح ان کے ماں باپ نے ان کے سامنے کوئی لفظ بولا، اسی طرح انہوں نے بولنا شروع کر دیا اور وہ اس جگہ کی زبان بن گئی۔ ہم نے کئی دفعہ سنا ہے چھوٹے بچے میری کو میلی کہتے ہیں، غیر زبان کے توتلے ہونے یا کسی اور نقص کی وجہ سے جو لفظ بار بار نکلے گا وہی اس علاقے کی زبان بن جائے گا۔ جیسے پنجابی میں پھڑ لو اور پھد لو بن گیا، لیکن آہستہ آہستہ جب تعلیم پھیل گئی اور زبان مکمل ہو گئی تو یہ اختلاف مٹ گیا۔ بس یہ قرات کا اختلاف ایسا نہیں جو قرآن کریم کے محفوظ ہونے کے متعلق کوئی شبہ پیدا کر سکے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اختلاف الفاظ کے اسباب پر ایک کتاب من الرحمان کے طور پر لکھی جائے، جس میں بتایا جائے کہ اختلاف کے کیا اسباب اور وجوہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا کر دیے ہیں کہ اس کی حفاظت میں شبہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی طرف سے توجہ ہٹا لی ہے اور دوسری طرف چلے گئے ہیں، حالانکہ یہ ایک نہایت ہی قیمتی چیز خدا تعالیٰ کی طرف سے عظیم الشان نعمت کے طور پر مسلمانوں کو ملی تھی۔ اب جماعت احمدیہ کو اس کی طرف پوری توجہ کرنی چاہیے، اور ہمارا کوئی آدمی ایسا نہیں رہنا چاہیے جو قرآن کریم نہ پڑھ سکتا ہو اور جسے اس کا ترجمہ نہ آتا ہو۔ اگر کسی شخص کو اس کے کسی دوست کا کوئی خط آ جائے تو جب تک وہ اسے پڑھ نہ لے اسے چین نہیں آتا، اور اگر خود پڑھا ہوا نہ ہو تو یکے بعد دیگرے 2-3 آدمیوں سے پڑھائے گا، تب اسے یقین آئے گا کہ پڑھنے والے نے صحیح پڑھا ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خط آئے اور اس کی طرف توجہ نہ کی جائے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ غرباء قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور امراء اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ جو شخص دنیاوی لحاظ سے کوئی علم رکھتا ہے یا امیر ہے تو اس کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا زیادہ آسان ہے، کیونکہ اس کو قرآن کریم کے پڑھنے کے مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ میرے نزدیک ایسے لوگ جو کہ تعلیم یافتہ ہیں، مثلا ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، بیرسٹر ہیں، انجینئر ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک زیادہ مجرم ہیں، کیونکہ وہ اگر قرآن مجید پڑھنا چاہتے تو بہت آسانی سے اور بہت جلدی پڑھ سکتے تھے۔ پس ایسے لوگ خدا تعالیٰ کے نزدیک زیادہ گناہ گار ہیں۔ دوسرے لوگوں کے متعلق تو یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ ان کا حافظہ کام نہیں کرتا تھا، لیکن ان لوگوں کے دماغ تو روشن تھے اور حافظہ کام کرتا تھا، تبھی تو انہوں نے ایسے علوم سیکھ لیے۔
ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمہیں دنیاوی علوم کے لیے تو وقت اور حافظہ مل گیا، لیکن میرے کلام کو سمجھنے کے لیے نہ تمہارے پاس وقت تھا اور نہ ہی تمہارے پاس حافظہ تھا۔ ایک غریب آدمی کو تو دن میں 10-12 گھنٹے اپنے پیٹ کے لیے بھی کام کرنا پڑتا ہے، لیکن باوجود اس کے وہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک امیر آدمی یا ایک ڈاکٹر جن کو چند گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے قرآن کریم پڑھنا کیا مشکل ہے؟ یہ سب سستی اور غفلت کی علامت ہے۔ اگر انسان کوشش کرے تو بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستہ آسان کر دیتا ہے۔ دوسری دنیا تو پہلے ہی دنیا کمانے میں منہمک ہے اور آخرت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اگر ہماری جماعت بھی اسی طرح کرے تو کتنے افسوس کی بات ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا علم و ہنر اور دوسری ایجادوں میں تو ترقی کرتی جا رہی ہے، لیکن چونکہ قرآن کریم سے دور جا رہی ہے، اس لیے وہی چیزیں اس پر تباہی اور بربادی لا رہی ہیں۔ جب تک لوگ قرآن کریم کی تعلیمات کو نہیں اپنائیں گے، جب تک قرآن کریم کو اپنا راہبر نہیں مانیں گے، یہ اس وقت تک چین کا سانس نہیں لے سکتے۔ یہی دنیا کا مداوع ہے۔ ہماری جماعت کو کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا قرآن کریم کی خوبیوں سے واقف ہو اور قرآن کریم کی تعلیم لوگوں کے سامنے بار بار آتی رہے، تاکہ دنیا اس مأمن کے سائے تلے آ کر امن حاصل کرے۔ الفضل، 30 جون 1965۔